بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا کی بیوی ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی میں دنیا کی تمام عورتوں کے لیے بے شمار مثالیں قائم کی ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم حضرت فاطمہ تو زہرا کی چادر کا ایک ایسا درد بھرا واقعہ آپ کو سنانے والے ہیں جس کو سن کر یقیناً آپ کی آنکھوں میں سے آنسو آ جائیں گے۔ آج کی یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت خاص ہے، اور اگر آپ کو اللہ کے پیارے نبی اور اس کے گھرانے سے سچی محبت ہے تو آپ اس ویڈیو کو محبت کے ساتھ دیکھیے گا۔ یہ مثال تھی آپ کی ماں سے ملے ہوئے تمام زیور آپ نے اللہ کی راہ میں خیرات کر دیے۔ آپ گھر میں چکی پیسنے سے لے کر تمام کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھیں اور بچوں کی پرورش بھی کیا کرتی تھیں۔ آپ کے گھر میں بستر کے نام پر ایک اونٹ کی سوکھی کھال تھی جو دن میں آپ اس کو چارہ ڈالتے تھے اور رات میں وہی کھال آپ سونے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اس کے باوجود بھی آپ گھر کے کام سے فارغ ہو کر جب رات کے وقت اللہ کی عبادت میں کھڑی ہوتی تو کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ ایک ہی سجدے میں فجر ہو جایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا تھا۔ اتنے میں ایک شخص قبیلہ بنو سلیم سے آپ کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، اپنے داداؤں کے دین کو چھوڑ کر میں نے آپ کا دین قبول کیا ہے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی نے فرمایا، بتا تیری کیا حالت ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، جیسے حالت آپ کو میری نظر آ رہی ہے ویسے ہی حالات میرے پورے گھر کی ہے۔ اگر مل گیا تو کھا لیا، ورنہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں بہت غریب انسان ہوں، اگر ہو سکے تو آپ میری کچھ مدد کر دیں۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی کھڑے ہوئے۔ اس وقت مسجد میں 350 صحابہ موجود تھے۔ ان سب سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی آپ میں سے ایسا ہے جو میرے اس غلام کو سواری دے سکے؟ اتنا سنتے ہی ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، میری سواری باہر کھڑی ہے۔ پھر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہے کوئی ایسا شخص جو اسے کپڑا پہنا سکے؟ اتنا سنتے ہی حضرت عثمان ابن عفان کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کو کپڑے میں دیتا ہوں۔ اس کے بعد وہ شخص کہنے لگا، حضور، یہ سواری اور کپڑا تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے بہت تیز بھوک لگی ہے، اگر ہو سکے تو آپ میرے کھانے کا انتظام کروا دیجیے۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی پھر کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، اے صحابہ، کوئی ہے جو اسے روٹی کھلائے گا؟ آج اللہ کا رسول اسے جنت کی ضمانت دیتا ہے۔ نہایت ہی سستا سودا تھا، لیکن اسے سن کر سارے صحابیوں کی آنکھیں برسنے لگیں۔ 350 صحابہ موجود تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی کھڑا نہ ہوا۔ یہ دیکھ کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، کوئی ہے جو اسے روٹی کھلائے؟ لیکن پھر بھی کوئی کھڑا نہ ہوا۔ پھر جب تیسری مرتبہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہی دہرایا تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، یہاں پر 350 لوگ جمع ہیں جو آپ کے نام پر اپنی جان لٹانے کو تیار ہیں۔ اگر آپ کہہ دیں تو سارے لوگ ہنستے ہنستے اپنا سر کٹا دیں گے۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے نام پر روٹی نہ دے سکیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں ان کے گھر کے اندر کسی کے یہاں 3 دن کا فاقہ ہے تو کسی کے یہاں 4 دن کا فاقہ ہے۔ ان سب کے گھروں میں ایک بھی روٹی نہیں ہے جو اس کو لا کر دے سکے۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اے سلیمان، کیا میرا یہ مہمان میری چوکھٹ سے بھوکا ہی واپس جائے گا؟ تو
اس پر حضرت سلیمان فارسی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کو روٹی کھلانے کی ذمہ داری میری ہے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سلیمان تو اسے روٹی کہاں سے کھلائے گا؟ سلیمان فارسی کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، اسے آپ میرے ساتھ بھیج دیجئے، میں اسے روٹی کھلاتا ہوں۔ پھر سلیمان فارسی نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور اس کو اس دروازے پر لے گئے جہاں سے آج تک کوئی بھی بھوکا واپس نہیں گیا، اور اس دروازے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی بہت ادب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ دروازہ کسی اور کا نہیں ہے بلکہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ زہرا کا گھر تھا۔ حضرت سلیمان فارسی مہمان کو لے کر بی بی فاطمہ زہرا کے دروازے پر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ حضرت سلیمان فارسی نے کہا، بیٹی میں ہوں۔ بی بی فاطمہ کہنے لگی، چچا جان کہو کیسے آنا ہوا؟ حضرت سلیمان فارسی نے کہا، بیٹی ایک مہمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا ہے جو بہت بھوکا ہے، اور مدینہ میں کسی بھی صحابی کے گھر پہ روٹی نہیں ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ اگر یہاں سے خالی ہاتھ واپس جائے گا تو لوگ کہیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہر میں اسے کھانا نہیں کھلایا گیا۔ حضرت سلیمان فارسی کہنے لگے، بیٹی بس یہی سوچ کر میں اسے آپ کے دروازے پر لایا ہوں۔ بیٹی فاطمہ، آج اس مہمان کے سامنے اس چچا کی زبان کی لاج رکھ لینا۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ چچا جان، انہوں نے کہا، چچا جان ذرا اپنے کان قریب لائیے۔ سلیمان فارسی نے چوکھٹ کے قریب اپنے کان کیے۔ حضرت فاطمہ کہنے لگی، چچا جان جس مہمان کو آپ لے کر آئے ہیں اس کو کسی بہانے سے واپس لے جائیں۔ آج میرے گھر بھی کچھ کھانے کو نہیں ہے، میرے شہزادوں نے بھی کچھ نہیں کھایا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت سلیمان فارسی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت سلیمان فارسی نے گردن جھکا لی اور وہیں کھڑے رہے۔ پھر کہنے لگے، بیٹی فاطمہ، اس کو میں آپ کے دروازے پر بڑی حسرت سے لایا تھا، میری لاج رکھ لو۔ یہ سن کر حضرت بی بی فاطمہ نے فرمایا، چچا جان تھوڑی مہربانی کرو، میں اس مہمان کو ذرا اپنے سے تھوڑا دور کر دو۔ حضرت سلیمان فارسی نے مہمان کو تھوڑا الگ کر دیا۔ پھر فاطمہ نے اپنی چادر اتاری اور فرمانے لگی، چچا جان اسے اپنے دامن میں چھپا لو، اور سامنے سیمون یہودی کا گھر ہے، اس کے پاس اس چادر کو بیچ دو اور اس کے بدلے میں کچھ اناج لے آؤ۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت سلیمان فارسی رونے لگے۔ پھر آپ نے چادر کو لیا، اسے دیکھنے لگے۔ یہ دیکھ کر بی بی فاطمہ زہرا فرمانے لگی، چچا جان یہ کوئی عام چادر نہیں ہے، اس میں 70 پیبند ضرور لگے ہیں، لیکن یہ وہ چادر ہے جو شادی رخصتی کے وقت میرے بابا جان نے میرے سر پر رکھی تھی اور کہا تھا، بیٹی فاطمہ آج یہ پیوند والی چادر لے لو، قیامت کے دن عورتوں کے سرداری کی چادر عطا کروں گا۔ چچا جان اس چادر کو لے جاؤ، اور ہاں اس کی خبر میرے بابا جان کو نہ ہونے پائے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان فارسی چادر کو لے کر سیمون یہودی کے دروازے پر پہنچے اور کہنے لگے، آج ایک بہت بڑا سودا لے کر آیا ہوں، اس سودے کو تم سستا مت سمجھنا۔ آج تک تو نے پیسوں کے بدلے میں اناج دیا ہوگا، جو کے بدلے میں آٹا دیا ہوگا، لیکن آج میں اتنی بڑی برکت والی چادر لایا ہوں۔ آج میں نبی کی شہزادی کے سر کی چادر لایا ہوں، اس کو لے لو اور اس کے بدلے میں کچھ اناج دو، جس سے اس کے گھر میں آنے والا مہمان کا پیٹ بھر سکے۔ سیمون یہودی نے اپنے ہاتھ میں ترازو پکڑا اور اناج تولنے لگا۔ اناج تولتے تولتے کہنے لگا اور ہنسنے لگا کہ یہ سلیمان فارسی، یہ چادر تم کہاں سے لے کر آئے ہو؟ حضرت سلیمان فارسی بولے کہ فاطمہ کے گھر پر ایک مہمان آیا ہے جو بھوکا ہے، اس کو کھانا کھلانے کے لیے فاطمہ کے گھر میں کچھ بھی نہیں، اس لیے انہوں نے اپنے مہمان کو کھانا کھلانے کے لیے اس کو بیچنا بہتر سمجھا، اور اس کا اپنے مہمان کا پیٹ بھرنا اچھا سمجھا، بس اس لیے فاطمہ نے اپنے سر کی چادر اتار کر دی ہے۔ اتنا سنتے ہی
سیمون یہودی کے ہاتھ سے ترازو چھوٹ گیا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے، اس نے چادر کو اٹھایا، اسے اپنے ماتھے سے لگایا اور پھر کہنے لگا، سلیمان ٹھہر، میں ابھی آتا ہوں۔ اس کے بعد وہ یہودی گھر کے اندر گیا اور اپنی ایک کتاب اٹھا کر لایا، اس کے بعد اس کے پیج پلٹنے لگا اور کہنے لگا، اے سلیمان، آپ کا خدا بھی سچا ہے اور آپ کا رسول بھی سچا ہے، آپ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر والے بھی سچے ہیں۔ حضرت سلیمان فارسی نے سے کہا، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ اس پر سیمون یہودی نے کہا، سلیمان دیکھو، یہ ہماری کتاب ہے لیکن اس میں باتیں تمہارے نبی کی لکھی ہوئی ہیں۔ اس کتاب میں لکھا ہے جو آخری پیغمبر ہوگا اس کی بیٹی اتنی سخی ہوگی کہ ایک بار ان کے دروازے پر ایک غلام مہمان کو لے کر آئے گا، اس وقت اس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوگا، پھر بھی وہ اپنی چادر اتار کر دے دیں گی تاکہ وہ اس مہمان کا پیٹ بھر سکیں۔ پھر وہ خود ہی کہنے لگا، سلیمان، تم جتنا چاہو اناج لے لو اور یہ چادر بھی لے جاؤ، فاطمہ کے سر پر ڈال دو۔ پھر سلیمان فارسی اناج لے کر بی بی فاطمہ کے گھر کی طرف چل پڑے۔ وہ یہودی بھی سلیمان فارسی کے پیچھے آنے لگا۔ حضرت سلیمان فارسی گھر کے قریب پہنچے تو انہوں نے پلٹ کر دیکھا، کیا دیکھتے ہیں کہ یہودی بھی پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت سلیمان فارسی نے پوچھا، تم نے اپنا کام کر دیا ہے، اب تم پیچھا کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا، سلیمان، تم اناج تو لے آئے مگر مجھے کس لیے چھوڑ کر آئے ہو؟ بس اب تم ہی مجھے لے کر جاؤ، مجھے مدینہ لے جا کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دو۔ سبحان اللہ۔ حضرت فاطمہ زہرا کی سخاوت کو سلام ہو، سلام ہو حضرت فاطمہ پر، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں فاطمہ زہرا کو سلام ضرور لکھیے۔ ملتے ہیں آپ کو ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔